کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ ارادہ فرماتا ہے. تو اب ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم جو ارادہ کرتے ہیں کام بعد میں کرتے ہیں, ارادہ پہلے کرتے ہیں. تو اس سے یہ پتا چلا اللہ نے ارادہ کیا, ابھی پاک نہیں کیا. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کی تطہیر قرآن نے بیان کی, لیکن رب نے ارادہ کیا تو نہیں. لیکن اس کا ذکر ہم قرآن سے دیکھتے ہیں, اللہ کی طرف سے تطہیر کے ارادے کا ذکر, اس کی طرف ایک انعام کا اعلان ہے. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کا جو ارادہ ہے وہ تو ذکر ہے. اللہ فرما رہا ہے میں ارادہ کر رہا ہوں, لیکن یہ ذکر نہیں کہ اس نے ان اہل بیت کی تطہیر فرما دی. ارادہ کا ذکر ہے جس میں کام کا ارادہ کیا گیا ہے کہ میں ان کو پاک کروں گا, اور وہ واقعہ ہوا ہی نہیں, یعنی کہ وہ تطہیر ہوئی نہیں. یہ ذہن میں خیال آتا ہے تو سن لیجیے, اللہ کے متعلق کسی کا وہم شکار نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ میرے رب کی طرف سے منسوخ صرف اتنا ذکر آ جانا کہ اللہ نے اس بات کا ارادہ کر لیا, یہی نتیجے کا اعلان ہے کہ میں نے ان کو چادر تطہیر عطا فرما دی ہے, یعنی کہ ان کو پاک کر دیا ہے. آئیے قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے. ہم ارادہ کرتے ہیں تو بعد میں کرتے ہیں, لیکن جب اللہ ارادہ کر دے تو کیا وہ بات ہو جاتی ہے. تو قرآن کی سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں قرآن رب اپنے ارادے کے بارے میں کہتا ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ کا امر یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ ارادہ کرتا ہے تو اسے کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے. تو پتہ یہ چلا ارادے کے اندر کام بھی موجود ہے کہ اللہ نے اہل بیت کو پاک کر دیا. جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کن ہوتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ, پس میں نے ارادہ کیا. تو ارادہ کر کے اللہ رب العزت نے اہل بیت کو بھی پاک کر دیا, صحابہ کو بھی پاک کر دیا. آگے چلیے, یہ جو آیت تطہیر میں نے 2 جمعے سے آپ کے سامنے اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. اس آیت تطہیر میں میرے نبی کی ناموس کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ جب میرے نبی کی آل میں کوئی عیب نہیں ہے, میرے نبی کے اصحاب میں کوئی عیب نہیں ہے, کیونکہ جن کے اندر عیب آ جائے وہ تطہیر نہیں رہتا, وہ پاک نہیں رہتا. تو جب عام فرع ٹینی کو کہتے ہیں اور جڑ اصل کو کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے اصل میرے مصطفیٰ ہے, اور فرع یعنی ٹینی صحابہ والے بیت ہیں. جب فرع کا یہ معاملہ ہے, اس کی ٹینیوں کا معاملہ یہ ہے, وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہیں, نقص سے پاک ہیں. تو میرے نبی کی شان بھی کتنی اعلیٰ ہوگی جب فرع اتنی پاک ہے, ٹینیاں اتنی پاک ہیں, تو اصل کتنی پاک ہوگی. اصل ہے میرے نبی کی ذات. تو اس سے یہ پتا چلا کہ میرے نبی کو بھی اللہ پاک نے یہ مقام عطا کیا کہ جس نبی کی نسبت سے اللہ رب العزت نے صحابہ کو ہر عیب سے پاک کر دیا, اہل بیت کو ہر عیب سے پاک کر دیا. تو جس نبی کے یہ اصحاب ہیں, جس نبی کی یہ آل بیت اتنی پاک ہیں, تو وہ نبی ہر عیب سے کتنا پاک ہوگا. اسی لیے خلقت مبرم من کل عیب, یہ میرے نبی کے سامنے حضرت عصام نے جو نعت پڑھی تو میرے نبی نے ٹوکا نہیں کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے, پاک پیدا فرمایا ہے. اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے جب میرے نبی کے خاندان کا یہ عالم ہے تو خاندان بنتا ہے ماں باپ کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ ماں باپ ہو تو آگے اولاد چلتی ہے, آل بیت چلتی ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جس گھر کی تطہیر قرآن بیان کرتا ہے, اس تطہیر میں رہنے والے مکین میرے نبی کے والد سیدنا عبداللہ کی شان کا کیا عالم ہوگا, پھر سیدہ آمینہ کی شان کا کیا عالم ہوگا. اس آیت تطہیر میں میرے نبی کے والدین کریم کی بھی شان کو اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے. اور اہل بیت اطہار, ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے میرے نبی نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ سنیے میرے نبی کی حدیث ہے, سوائق المحرکہ
بعض بڑے بڑے مولوی میں نے دیکھے وہ اکثر اس کتاب کا نام لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں الصواعق المحرکہ، محرکہ لفظ ہے محرکہ تو وہ پڑھتے ہیں مور کا، الصواعق المحرکہ یہ نام نہیں ہے، یہ بڑے بڑے لکھے میں نے دیکھے لوگ، وہ اکثر اس کتاب کا نام، لفظ اس کتاب کا اصلی نام ہے الصواعق المحرکہ۔ یہ کتاب ہے ابن حجر مکی کی، صفحہ نمبر 150 پر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنۃ فی الجنۃ اغصانها فی الدنیا۔ میرے نبی نے فرمایا میں اور میرے گھر والے، میں اور میری اہل بیت جنتی درخت ہیں، جنتی درخت ہیں، اور اس جنتی درخت کی ٹہنیاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اس جنتی درخت کی ٹہنیاں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی۔ آپ دیکھیں ایک محلے میں کتنے سادات ہیں جو حضور کی وہ جنت والے جو درخت ہے اس سے ٹہنیاں بنی اور دنیا میں آ گئی۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، لوگوں کے لیے دنیا سے جنت میں پہنچنا بڑا مشکل ہے، قرآن کہتا ہے، لیکن یہ میرے نبی کی اہل بیت ہے، میرے نبی کا خاندان ہے کہ جنت میں درخت لگا۔ میرے نبی نے فرمایا میں اور میری اہل بیت جنت کا درخت ہے، اور جنت کے درخت کی جو ٹہنیاں ہیں وہ اس دنیا میں پوری کائنات میں اللہ رب العزت نے پھیلا دی ہیں۔ یہ میرے نبی کی آل کی شان ہے۔ اور آگے چلیے، قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 45، قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ فرمایا کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ نماز کا توسل تو جائز ہے، نفل کا توسل تو جائز ہے، اور روزے کا وسیلہ جائز ہے، اور یہ زوات کا توسل جائز نہیں ہے جی۔ وسیلے کی دو اقسام ہیں، ایک اعمال الصالحہ اور ایک زوات کا وسیلہ، یعنی کہ کسی نبی کی ذات، کسی ولی کی ذات، اہل بیت کے بارے میں ہم ان کا وسیلہ، صحابہ کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ اب سنیے، قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ مدد مانگو تم صبر سے اور مدد مانگو تم نماز سے۔ جب نماز سے، نماز عمل ہے، اس سے مدد مانگنا، اس کا توسل جائز ہے، اور جب صبر جیسا عمل اس کا توسل جائز ہے، تو پھر میرے نبی کی اہل بیت ان کا توسل اور میرے نبی کی اصحاب ان کا توسل کتنا بڑا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ تو اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی اولاد اور اپنی آل اور اولاد کو ٹہنیاں بنا دیا ہے، تو پوری کائنات میں یہ ٹہنیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب جو بھی صدقے دل سے ان کے ساتھ وابستہ ہوگا، ان سے نسبت رکھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے بھی جنت تک اپنے دربار کی رسائی عطا فرما دے گا۔ اور آگے میرے نبی کے خاندان، اس کا مقام کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ تو جنت ہے، یہ تو دنیا ہے، قیامت کے دن میری آل بیت کا اگر تم مقام دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی نے المعجم الکبیر، حدیث کی کتاب ہے طبرانی شریف کی، حدیث نمبر 2569 حدیث کا نمبر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کلو نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ الا نسبی و سببی۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ہر بندے کا حسب اور نسب، ہر بندے کا سبب اور ہر بندے کا نسب، خاندانی رشتہ منقطع ہو جائے گا۔ ہر بندہ لکل امرئ یومئذ شان یغنی وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ۔ قرآن کہتا ہے بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ہر بندہ ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، سب خاندان برادریاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن ہر نسب جب ٹوٹ جائے گا اور ہر سبب یعنی کہ ہر واسطہ، ہر وسیلہ ٹوٹ جائے گا، لیکن قیامت کے دن میرا نسب اور میرا سبب قیامت کے دن ختم نہیں ہوگا، میرا ختم نہیں ہوگا نسب بھی اور میرا سبب ختم نہیں، سوائے میرے نسب کے اور سوائے میرے سبب کے قیامت تک سارے لوگوں کے سبب ٹوٹ جائیں گے کہ اس کے سبب سے میں یہاں پہنچا ہوں، اس کے سبب سے میری یہ مشکلات حل ہوئی ہیں۔ قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہر بندے کا سبب بھی ٹوٹ جائے گا
اور نسب بھی ٹوٹ جائے گا. نسب برادریاں ہوتی ہیں, ہر وڈیرے کا رشتہ ٹوٹ جائے گا. میرے نبی نے فرمائے گا لیکن واحد محمد کی ذات ہے جس کا سبب بھی نہیں ٹوٹے گا اور جس کا نسب بھی نہیں ٹوٹے گا. یہ میرے نبی کی شان ہے. اب ایک حدیث کے اندر ایک اور لفظ موجود ہے, فرمایا الا سببی وسیری, فرمایا قیامت کے دن ہر بندے کا سبب نسب بھی ٹوٹ جائے گا. نسب سے مراد آل ہے. کیا ہے نسب سے مراد؟ جس سے نسب چلتا ہے, نسب سے مراد آل ہے. تو یاد رکھیے قیامت کے دن ہر بندے کی آل جو ہے وہ اس سے منقطع ہو جائے گی, اسے اپنی پڑے گی. اور آگے لفظ ہے وسیری. سیری کس کو کہتے ہیں؟ سسرال والوں کو. کس کو؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری آل بیت وہ بھی منقطع نہیں ہوگی اور میرے سسرال والے بھی مجھ سے منقطع نہیں ہوں گے. سسرال والے کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ میرے نبی کے سسر ہیں. پہلے دو خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق, یہ میرے نبی کے سسرال والے ہیں. تو سسرال والوں کا قیامت کے دن نسب نہیں ٹوٹے گا, یعنی صحابہ